جہاں یقیناً بہت سی برائیاں اس عرب معاشرے کا حصہ تھیں، وہاں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے اوصاف بھی تھے کہ جو انہیں ممتاز بناتے تھے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ عرب کے یہ بادیہ نشین دیگر صفات حمیدہ سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت کے جذبے سے بھی سرشار تھے۔ یہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے خون کے دریا بہا دینا اور کشتوں کے پشتے لگا دینا اپنا اہم ترین فریضہ سمجھا کرتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ سکے، اور اگر کوئی ایسی جرت کرے تو وہ اسے خاموشی سے برداشت کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی جذبے سے سرشار ہونے کے باعث وہ اپنے نسب کی حفاظت کیا کرتے تھے اور اپنے شجرہ نسب کو یاد رکھا کرتے تھے، اور ہر وہ شخص جس میں شرافت و فضیلت کا ادنا سا بھی حصہ پایا جاتا ہو وہ لازمی طور پر غیرت مند ہوتا ہے، اور وہ قوم جو شجاعت، سخاوت اور پاس عہد میں اس بلند درجے پر فائز تھی، وہ بھلا اپنی عصمت و ناموس کی حفاظت میں سہل پسندی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی تھی؟ ان کی بڑی بڑی جنگوں کے پس منظر میں اکثر اسی قسم کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ کسی بڑے سے بڑے سردار نے کسی شخص کی ماں کو کوئی ایسی خدمت بجا لانے کا حکم دے دیا جو اس کے مرتبے سے کمتر ہے، تو وہ خاتون اس تذلیل پر آتش زیر پا ہو جایا کرتی اور اپنے خاوند کو، بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو للکارتی۔ ایک عورت کی للکار پر سینکڑوں تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی اور آنے واحد میں دیکھتے دیکھتے خون کے دریا بہنے لگتے۔ محمد بن قاسم کی بھی ناظرین کرام ہندوستان آمد کی وجہ ایک خاتون کی پکار ہی تھی۔ عربوں کا جذبہ غیرت بھی ان کی شجاعت اور ان کی مروت کا مظہر تھا، اس لیے ان کے شرفاء اور نجباء اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کیا کرتے تھے کہ جن کا دامن عصمت، فسق و فجور کے بدنما دھبوں سے پاک صاف ہوا کرتا تھا۔ وہ ظاہری حسن و جمال پر اس امر کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ وہ خاتون جس نے ان کی اولاد کی ماں بننا ہے یا ان کی ہونے والی بہو رنگ و روپ میں اگر کسی سے کم ہو تو ہو، لیکن شرافت میں، عفت میں اس کا معیار بہت ہی بلند ہونا چاہیے۔ حکیم بن سیف جو عہد جاہلیت کے حکماء اور دانشوروں میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے، جس کی دانائی اور عقل مندی سے متاثر ہو کر کسریٰ نوشیروان نے یہ کہا تھا کہ اگر اہل عرب میں اس کے بغیر کوئی اور مرد عقل مند یا دانا نہ ہوتا تو یہ ایک بھی ان کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کمینہ صفت اور بد کردار بیویاں خاندانی شرف کو خاک میں ملا دیا کرتی ہیں۔ اسی طرح ابو الاسود الدؤلی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے اور جب تم بڑے ہوئے اور اس سے پہلے کہ جب تم پیدا ہوئے۔ اس پر بچوں نے پوچھا کہ ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے ہم پر بھلا کیسے احسان کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ الریاشی ایک عرب شاعر اپنے بچے کو کہتا ہے کہ میرا پہلا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں پسند کی جو عراق میں عز و شرف کی مالک تھی اور اس کی پاک دامنی ظاہر تھی۔ رشتہ ازدواج کی اہمیت کے پیش نظر زمانہ جاہلیت کی زیرک مائیں اپنی بچیوں کی شادی کے بعد انہیں رخصت کرتے ہوئے جو نصیحتیں کیا کرتی تھی انہیں پڑھ کر ان کی ذہانت و فراست پر حیرت ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک عرب ماں کی نصیحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس نے اپنی بچی کی شادی کے موقع پر اسے اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر رخصت کرتے ہوئے کی۔ ازدواجی زندگی کے نازک ترین مسائل کے بارے میں ایک بدو عورت ہے، اس کی فراست کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ ہوا یوں کہ اوب بن محلم ایک عرب بادشاہ تھا،
اس نے ایک دانا اور تجربہ کار عورت اسام کو اپنے لیے ایک لڑکی دیکھنے کے لیے بھیجا۔ بالآخر رشتہ طے ہو گیا۔ رسم نکاح کے بعد ماں نے اپنی لخت جگر کو رخصت کرتے ہوئے جو نصیحت کی وہ کچھ یوں تھی کہ اے میری پیاری بیٹی، اگر وصیت کو اس لیے ترک کر دینا روا ہوتا کہ جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ خود عقل مند اور زیرک ہے تو میں تجھے وصیت نہ کرتی، لیکن وصیت غافل کے لیے یادداشت اور عقل مند کے لیے ایک ضرورت ہے۔ میری بیٹی، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے اس لیے مستغنی ہو سکتی کہ اس کے والدین بڑے دولت مند ہیں اور وہ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی اور وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی تو کہ اپنے خاوند سے مستغنی ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اے میری نور نظر، آج تو اس فضا کو الوداع کہہ رہی ہے جس میں تو پیدا ہوئی تھی۔ آج تو اس نشیمن کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جس میں تیری نشو و نما ہوئی ہے۔ ایک ایسے آشیانے کی طرف آج تو روانہ ہو رہی ہے جسے تو جانتی نہیں ہے، اور ایک ایسے ساتھی کی طرف کوچ کر رہی ہے جس کو تو پہچانتی نہیں ہے۔ وہ تجھے اپنے نکاح میں لینے سے تیرا نگہبان اور تیرا مالک بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے فرما بردار کنیز بن جا، اس طرح وہ تیرا وفادار غلام بن جائے گا۔ اے میری لخت جگر، اپنی ماں سے 10 باتیں یاد کر لے، یہ تیرے لیے قیمتی سرمایہ اور مفید یادداشت ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اس عقل مند اور دانا عورت نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ تعلق قناعت سے دائمی بنے گا اور باہمی میل جول اس کی بات سننے اور اس کا حکم بجا لانے سے پرمسرت ہوگا۔ جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے ان جگہوں کا خاص خیال رکھنا، اور جہاں جہاں اس کی ناک سونکھ سکتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہنا، تاکہ اس کی نگاہ تیرے جسم اور لباس کے کسی ایسے حصے پر نہ پڑ جائے جو بدنما اور غلیظ ہو اور تجھ سے اسے بدبو نہ آئے، خوشبو آئے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ اے دختر، سرما حسن کی افزائش کا بہترین ذریعہ ہے اور پانی گمشدہ خوشبو سے بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ شوہر کے کھانے کے وقت کا خاص خیال رکھنا، اور جب وہ سوئے اس کے آرام میں مخل نہ ہونا، کیونکہ بھوک کی حرارت شعلہ بن جاتی ہے اور نیند میں خلل اندازی بغض کا باعث بنتی ہے۔ بیٹی، شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی ذات کی، اس کے نوکروں کی اور اس کے عیال کی ہر طرح خبر گیری کرنا، اس کے راز کو افشا مت کرنا، اس کی نافرمانی مت کرنا۔ اگر تو اس کے راز کو فاش کر دے گی تو اس کے غدر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور اگر تو اس کے علم کی نافرمانی کرے گی تو اس کے سینے میں تیرے بارے میں غیظ و غضب بھر جائے گا۔ ناظرین کرام، وصیت کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی، جب تیرا شوہر غمزدہ اور افسردہ ہو تو اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور جب وہ شاداں ہو، خوش ہو، مسرور ہو، فرحاں ہو تو اس کے سامنے منہ بسور کر مت بیٹھنا۔ پہلی خصلت آداب زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی ہے اور دوسری خصلت دل کو مقدر کر دینے والی ہے۔ جتنا تم سے ہو سکے اس کی تعظیم بجا لانا، وہ اسی قدر تمہارا بھی احترام کرے گا جس قدر تم اس کی ہم نوا ہو، اسی قدر ہی وہ تمہیں اپنا رفیق حیات بنائے رکھے گا۔ بیٹی، اچھی طرح جان لے، تو جس چیز کو پسند کرتی ہے اسے نہیں پا سکتی جب تک تم اس کی رضا کو اپنی رضا اور اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح نہ دے دو، خواہ وہ بات تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ پھر وہ بچی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ اپنی ماں کی ان ذرّی نصیحتوں کو اس نے اپنا حرز جاں بنائے رکھا اور اس نے عزت اور آرام کی قابل رشک زندگی گزاری۔ بادشاہ اس کی بڑی قدر کیا کرتا تھا اور اس کی نسل سے پھر یمن کے 7 بادشاہ پیدا ہوئے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگ بھی اس وقت موجود تھے، ایسی خواتین بھی موجود تھیں جو اپنی بچیوں کو اس طرح کی
تربیت کرے۔ فہم و فراست بھی ان کا ایک ایسا وصف تھا جو عربوں کے لیے خاص تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب کی فراست اور ذہانت عدیم النظیر تھی۔ انہوں نے اس سے متعلق ایک واقعہ رقم کیا ہے کہ ایک دولت مند شخص اپنے 2 غلاموں کی معیت میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ نصف راستہ طے کر چکے تو ان غلاموں نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس آدمی نے بھی بھانپ لیا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، تو اس نے غلاموں سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کا عزم مصمم کر ہی چکے ہو تو میرے ساتھ ایک حلفیہ وعدہ کرو کہ جب تم واپس جاؤ تو میرے گھر جانا اور میری 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں بچیوں کو یہ شعر سنانا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا شعر؟ اس شخص نے جواب میں بظاہر یہ ایک بے ضرر سا شعر پڑھ دیا۔ من مبلغ بنتی انا اباہما للہ درکما و در ابیکما۔ ان دونوں غلاموں نے جب یہ سنا تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس میں تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، یہ بے ضرر سا شعر ہے جس سے اس بیچارے کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ جب وہ واپس لوٹیں گے تو اس کے گھر جا کر اس کی بیٹیوں کو اس کی طرف سے یہ شعر سنا دیں گے۔ جب وہ قتل کر کے سفر سے واپس لوٹے تو حسب وعدہ اس کے گھر گئے۔ اس کی بڑی لڑکی سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے والد کو اس چیز نے آ لیا جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، انکار نہیں ہے، یعنی موت۔ اس نے ہم سے قسم لی تھی کہ جب ہم واپس جائیں تو تمہیں اس کا یہ شعر ایک سنا دیں۔ پھر انہوں نے وہ شعر پڑھ کر سنایا۔ بڑی لڑکی نے سنا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے باپ مجھے آگاہ کرنا چاہتا ہو، لیکن ذرا صبر کرو، میں اپنی چھوٹی بہن کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اس کو بلا کر لائی، اسے واقعہ بھی بتایا اور اپنے باپ کا شعر بھی سنایا۔ سنتے ہی چھوٹی بہن اس نے اپنی اوڑھنی اتار دی اور آہو فغاں اور گریا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اے گروہ عرب، ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس شعر کے دونوں مصرے نامکمل ہیں، دونوں مصرے دوسرے مصرے کے محتاج ہیں۔ اس شعر میں پہلے اور دوسرے مصرے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، در حقیقت یہ 2 اشعار ہیں اور اس شعر میں دونوں اشعار کا ایک ایک مصرع موجود ہے اور دوسرا مصرع مقدر ہے۔ انہیں پوچھا کہ پھر یہ شعر کیسے ہونا چاہیے تھا تمہاری نظر میں؟ اس نے کہا، پہلا شعر تو یوں ہونا چاہیے کہ من مخبر بنتی انا اباہما امسی قتیلا بالفلات مجندلا۔ کوئی شخص ہے جو میری دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں مٹی سے آلودہ پڑی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دوسرا شعر ایسے ہونا چاہیے کہ للہ درکما و در ابیکما لا یبرہ الابدان حتی یقتلا۔ اے بچیوں، تم دونوں کی خوبیاں اور تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان غلاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایسی فراست! لوگوں نے ان غلاموں کی تفتیش کی، انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پھر بطور قصاص ان کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، ایک اور صفت جس پر عربوں کو بہت ناز تھا، بہت فخر کیا کرتے تھے، وہ اس وصف پر، اور وہ وصف تھا ان کی قوت حافظہ اور یادداشت اور بلاغت۔ بقول امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ رب العزت نے اہل عرب کو بے پناہ قوت حافظہ عطا فرما رکھی تھی۔ اگرچہ وہ لکھنے اور پڑھنے سے عاری تھے، لیکن اپنی یادداشت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی جنگوں اور دیگر اہم واقعات کی تفصیلات کو اپنے ذہنوں میں سینہ بسینہ محفوظ کر رکھا تھا۔ فتح البلدان میں لکھا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت صرف 17 افراد قریش میں اور یثرب یعنی مدینہ میں 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان 11 افراد
لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہ صرف اپنے سلسلہ نسب سے ہی پوری طرح باخبر نہیں تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کے نسب ناموں کو بھی پوری طرح جانتے تھے، اپنے نسب کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں کے نسب کو جانتے تھے۔ جو گھوڑا میدان جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور کارکردگی کا مظاہرہ کرتا، اس کے نسب سے وہ پوری طرح واقف رہتے تھے۔ ان کے تہواروں میں جو ادبی محفلیں منعقد ہوا کرتی، جن میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے فصیح اور بلیغ افراد اپنے قصیدے پیش کیا کرتے یا اپنے خطابات سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا کرتے تھے، سننے والے ایک بار سننے سے وہ پورا قصیدہ اور پورا خطبہ ایک دفعہ سن کر یاد کر لیا، ازبر کر لیا کرتے تھے، پھر وہ اس سے آگے اسے مزید روایت کیا کرتے تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔